آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جنرل کنسلٹیشن. امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں سائیکالوجسٹ ندا طاہر اور آج ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں ڈاکٹر عثمان رشید صاحب نے, جو کہ ویل بینگ کنسلٹنٹ ہیں, اس کے علاوہ فاؤنٹین ہاؤس کے ایگزیکٹو چیئر پرسن ہیں. السلام علیکم سر. السلام سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوتھ کے اوپر. یوتھ ہم دیکھتے ہیں تو 63% ہماری پاکستان کی پاپولیشن یوتھ ہے. آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف سینس آف آنرشپ امنگ یوتھ ان پاکستان. اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ندا, آپ نے آج بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے مجھے بلایا. سینس آف آنرشپ جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے, اسپیشلی نیشنز کے لیے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. دیکھا گیا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں 3 چیزوں کا فقدان کافی زیادہ اپیرنٹ ہوتا ہے. ایک تو سینس آف رسپیکٹ, سیلف کانفیڈنس اینڈ ول پاور. سینس آف آنرشپ جو ہے یہ ایک بڑا جدید کنسیپٹ ہے اور میں اس پہ بڑا ریلیجیسلی کام کر رہا ہوں, کیونکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے پاکستان کے پرسپیکٹو سے کہ 64% جو ہماری جو یوتھ ہے جو ریلائی کرتی ہے بٹوین دا ایج آف 15 اینڈ 29 ایئرز آف ایج, ان کے لیے ہمیں کوئی اقدام ایسے کرنے چاہیے کہ ان کی کانفیڈنس لیول ہائی ہو, ان کا نیشنلزم ہائی ہو. اور اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ویریبلز, نیگیٹو ویریبلز جو امپیکٹ آ رہے ہیں, اسپیشلی ڈرگ ایڈکشن ہو گیا, کرائم ہو گیا, اسٹریٹ کرائم ہو گیا, اس میں یہ ایج بریکٹ بہت زیادہ انوالو ہے. بالکل. تو سینس آف آنرشپ جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں نے بڑا اس پر کام کیا ہے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اپنے اندر ایک بلانگنگنیس کا کنسیپٹ اس کو بڑا جنریٹ کرتے ہیں, یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی, ٹاک شوز کے حوالے سے بھی, اویئرنیس کے حوالے سے بھی. کیونکہ ایک ٹرم یوز ہم کرتے ہیں زینو سینٹرک اپروچ. بالکل. موسٹلی ڈیولپنگ کنٹریز میں اس اپروچ کے تحت لوگ بڑا اس کو فالو کرتے ہیں. اس اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی یوتھ ہے فورن آئیڈیاز کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہے. Exactly. چاہے وہ برانڈ ہو, کوئی سنگنگ کی بات کریں, ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے بات کریں, کوئی ایسی ڈرگ جو دنیا میں عام ہوتی ہے تو ہماری یوتھ بھی ڈیولپنگ کنٹریز کی وہ بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو زینو سینٹرک اپروچ جو ہے نا وہ سینس آف آنرشپ کو کم کرتی ہے. اس وقت میں نے اس ٹاپک کو اس لیے اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی ہماری جو 64% پاپولیشن ہے ہم نے اس کو کیٹر کرنا ہے. بالکل. کیٹر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم انہیں پازیٹیولی انگیج کریں, ایک ان کے کنسیپٹس کلیئر کریں, اور دوسرا سینس آف آنرشپ میں ان کا کلچر, ان کا ریلیجن, ان کی فیملی, ایموشنل ٹائز, اسکولنگ, اپنی کنٹری, ایون اپنا ولیج, جو بھی ان کا کلچر ہے, چاہے وہ پنجابی ہوں, سندھی ہوں, بلوچی ہوں, پٹھان ہوں, جب تک وہ اپنے کنٹری کو اون نہیں کریں گے بالکل تو وہ ویلیوز کو بھی اون نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. تو اس حوالے سے میں نے سینس آف آنرشپ کو کافی اس پہ میں نے سوچا, پھر اس پہ کام بھی کیا, یوتھ کو بھی میں نے ٹرین کیا. اسپیشلی میں یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ میں نے پاکستان کی جونیئر ایتھلیٹکس ٹیم, ان کو میں نے جب ایک دفعہ ایڈریس کیا تو میں نے وہاں پہ انہیں کہا کہ جب آپ آڈینس میں جاؤ, جب آپ پاکستان کا جھنڈا دیکھو اور آپ اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ جاؤ تو فیل اٹ یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان. اپنے اندر سینس آف آنرشپ لاؤ, کیونکہ اگر سینس آف آنرشپ آئے گی آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. ایگزیکٹلی. آپ زینو سینٹرک اپروچ سے باہر آ جاؤ گے. ٹرو. کیونکہ دنیا میں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے ملک سے پیار کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں سینس آف آنرشپ جو ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. سر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ سینس آف آنرشپ جو ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے. ہم اپنے کلچر میں ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم لوگ تو اپنے رسومات, اقدار سب پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں. اور جو زائلو سیلک اپروچ آپ نے بات کی اسی کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنی سینس آف آنرشپ بہت ریڈیوس کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا اقدامات آپ
سوچتے ہیں کہ کرنے چاہیے گورنمنٹ لیول پہ, کمیونٹی لیول پہ, اور کیسے اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے. Exactly. اس میں گورنمنٹ کو سب سے پہلے اپنا رول پلے کرنا ہے, اس کے بعد میڈیا کو رول پلے کرنا ہے. True. دنیا میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں, آپ جرمنی کو لے لیں. جرمنز کیوں ایکسیل کرتے ہیں اسپورٹس میں, پالیٹکس میں, ایون سوشل سائنسز میں؟ وہ اپنے جرمن فیلنگ کو آن کرتے ہیں. بالکل. ایز اے پاکستانی ہمارے میڈیا کو بھی ایسے پروگرامز کرنے چاہیے جس میں ہمارے جو کنٹریبیوٹریز ہیں, جو چھوٹے شہروں میں ہیں, جو میڈیا کے اوپر نہیں آ سکتے, ایسے لوگوں کو لے کر آئیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کا پاکستان بھی دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے. بالکل. آپ کے لوگ بھی دنیا میں کسی سے کم نہیں ہیں. آپ عبدالستار عیدی صاحب کو دیکھ رہے ہیں, کتنے عیدی اور بھی ہوں گے, بالکل ہم انہیں ہائی لائٹ نہیں کر پاتے. تو میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. پھر گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ منسٹریز جو ہماری یوتھ اور اس کی سپورٹس کی بنی ہوئی ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ ٹیلنٹ کے لیے لوگوں کو انوالو کریں, اویئرنیس فورمز پہ جائیں, یونیورسٹیز کو ہٹ کریں اور لوگوں کو کہیں کہ آپ اس میں آئیں, پارٹیسپیٹ کریں, کمیونٹی سروس میں سپورٹس پارٹیسپیشن کریں. اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو فیل ہوگا کہ ان کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے. یوتھ کو فیل ہوگا کہ ہمیں پازیٹیو انگیج کیا جا رہا ہے. بالکل. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو آپ اس کا دوسری طرف دیکھ لیں کہ مور دین 15 to 20 ملین ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہی ہے. ٹرو. بالکل. وہ ڈیپریویشن ہے, ایسے لیک آف ہوپ ہے, ہوپ لیسنس کی طرف جا رہی ہے. بالکل. کیونکہ ہمیں کوئی وہ آؤٹ لیٹ نہیں ملتا. بالکل. ابھی ایک اور کنسیپٹ جو میں نے جنریٹ کیا ہے, جو میں نے فلوٹ کیا ہے مختلف فورمز پہ, کہ کمیونٹی سینٹرز ہونے چاہیے ٹرو ایٹ ایوری ڈسٹرکٹ. وہ تقریباً 8 کنال کا ہو, اس میں کاؤنسلنگ سینٹر ہو, کمپیوٹر لیبز ہوں, ووکیشنل سینٹرز ہوں بچیوں کے لیے, بالکل, ہیلتھ کلینکس ہوں, ایک سیمینار روم ہو, ایک واکنگ ٹریک ہو, فیملیز کے لیے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا پارک ہو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ, چھوٹی تحصیلوں لیول پہ, وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ نہیں سمجھیں گے. بالکل, ان کو بھی اپنی انرجیز کا آؤٹ لیٹ مل جائے گا اور پھر ان میں ایک خوشی آئے گی کہ دیکھیں ہماری کنٹری جو ہمارے لیے کتنا سوچتی ہے. بالکل. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بن کے بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتی ہیں. سر ایک پلیٹ فارم ہی ہے نا جو ہم پرووائڈ کر دیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ایگزیکٹلی کیونکہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بالکل. کیونکہ ایز اے نیشن ہم نے چھوٹے بڑے تحصیل لیول پہ, دیہات لیول پہ جو پاکستانی ہیں ان کو یہ ڈیپریویشن کی فیلنگ نہیں دینی. بالکل ایسے. اور یہی چیز ہوتی ہے جو سینس آف آنرشپ ہوتی ہے. اس میں میڈیا کے حوالے سے سائیکو ایجوکیشن کیمپس ہو سکتے ہیں. ٹرو. ہیپینیس ایٹ دی ڈور سٹیپ ہو سکتا ہے. بالکل. آپ دیہات میں جائیں, لوگوں کے پاس جائیں, اگر کسی دیہات میں کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. کوئی ٹیچر ہے جس نے کسی گاؤں کے اسکول میں اچھا اس نے پرفارمنس دی ہے ریزلٹس میں, اس کو ہائی لائٹ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو باقی ٹیچرز ہیں دیہات میں ان میں بھی سینس آف آنرشپ آئے گی. ٹرو سر. وہ ایک ایگزامپل آپ کوٹ کریں گے تو ظاہری سی بات ہے اس ایگزامپلس کو دیکھتے ہوئے ایگزیکٹلی بچے اس ٹریک پہ چلنا شروع ہو جائیں. میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس کوٹ کروں گا کہ ننکانہ صاحب کے پاس ایک گاؤں میں نے سائیکو ایجوکیشن کیمپ لگایا اور اس میں نے ریلیجیس اسکالرس کو, ٹیچرز کو اور فیملیز کو بلایا اور ایک سوشل ورکر تھے جو اس گاؤں کو بڑا اچھا سپورٹ کرتے تھے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے ان کو لیفلیٹس دیے, ان کو ہم نے اسٹریس مینجمنٹ کی ٹپس دیں اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا. اور 2-3 ہفتے کے بعد مجھے فون آئے کہ جی آپ کے اس ایکٹیویٹی سے ہم اپنے اندر بڑی موٹیویشن فیل کر رہے ہیں. سب سے بڑھ کے تو یہ ہوا کہ آپ لوگ ہمارے دیہات میں آئے. بالکل. آپ ہمارے ڈور سٹیپ پہ آئے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا, ہیپینیس ایٹ دی ڈور سٹیپ, اس کو پورے پاکستان میں ہم نے پھیلانا ہے. اب آپ تھرپارکر میں دیکھ رہے ہیں, سندھ چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, کئی نیگلیکٹڈ ایریاز ہے کہ ہم وہاں پر نہیں جاتے. بالکل. تو سینس آف آنرشپ ایک کنسیپٹ ہے, ایک سوشل ریفارمز ماڈل ہے. بالکل. جو پاکستان میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی, ایز اے سوشل سائنٹسٹ,
ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بہت زیادہ پروموٹ کریں. بالکل ایسے ہی ہے سر. جیسے آپ نے لاسٹ پہ پروفیشنلز کی بات کی, جیسے سائیکالوجسٹ اس کو لے کے چل سکتے ہیں, ٹیچرز لے کے چل سکتے ہیں, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اگر اس مطلب ڈفرینٹ پروفیشن سے بہت سارے لوگ ہیں, اگر وہ اس کو آن کروانا شروع کریں اپنے آن پہ ہی پہلے خود آن کریں, پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے یا جہاں پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں ادھر اگر کروانا شروع کریں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو آپ کچھ ایسے پروفیشنز ٹارگٹ کر سکتے ہیں, جیسے ٹیچنگ ایسا پروفیشن ہے کہ ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, اگر وہ اپنے ہی سینس آف آنرشپ کو آن کرتی ہے تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. ہم سائیکالوجی میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ماڈلنگ, اس کے ذریعے بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے. تو اگر ایسے ہی کوئی چیز ہم انٹروڈیوس کرائیں تو کیا وہ پاسبلٹی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں اس ٹرم کو یوز کرتا ہوں لوکل انٹیلیجنسیا. دیٹس گڈ. کہ قصبے لیول پہ, دیہات لیول پہ, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑے شہروں میں یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوں, بڑے انٹلیکچوئلز ہوں. چھوٹے شہروں میں بھی بہت کنٹریبیوٹی ٹیچرز ہیں, اسپورٹس مین ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری ہاکی, ہماری کرکٹ, چھوٹے چھوٹے قصبوں سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. تو لوکل انٹیلیجنسیا کو اکٹھے کرنا, ان کو سرچ آؤٹ کرنا, اس میں ٹیچرز, وہاں کے کھلاڑی, وہاں کے سوشل ورکرز, ایسے دیہات میں لوگ آپ کو ضرور مل جاتے ہیں جو لوگوں میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. صرف ان کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, سینس آف ریسپیکٹ. Exactly. اگر اسٹیٹ لیول پہ, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہم ان کو رسپیکٹ دیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا رول پلے کریں گے. اور وہ اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ, اگر جتنی بھی تحصیل 3 ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں, تو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم ایک تھنک ٹینک بنائیں. بالکل. جہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہوں اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کریں. وہ ٹارگٹ کوئی ووکیشنل سینٹر بھی ہو سکتا ہے, کوئی اسٹیڈیم ہو سکتا ہے, کوئی کمیونٹی سینٹر ہو سکتا ہے, کسی جگہ پہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کا ہو سکتا ہے. تو وہ تھنک ٹینک جو ہے, جس کو میں نام دیتا ہوں لوکل انٹیلیجنسیا, وہ بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. True. اور اس میں آپ ان کو ایز اے رول ماڈل پیش کریں. اور جیسے اسپورٹس مین ہے, میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یوتھ کو آپ نے سینس آف آنرشپ دینی ہے تو جو کھلاڑی ہیں پاکستان کے, موسٹلی میلز ہوں یا فیمیلز ہوں, وہ موسٹلی ینگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ پاکستان کا کلر پہن کر اگر وہ یونیورسٹیز میں جائیں اور اپنی اچیومنٹس ڈسکس کریں اور بتائیں کہ واٹ پازیٹیو ہیبٹس دے ہیو بین کوپنگ, یا ان کو آپ آپٹ کیا ہوا ہے, اور آپ لوگ بھی وہ آپٹ کریں تاکہ آپ ڈرگ ایڈکشن سے بچیں, تاکہ آپ نیگیٹیوٹی سے بچیں. تو ڈیفینیٹلی اگر 10 کا اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے تو ایٹ لیسٹ 3-4 ایسے ہوں گے جو ان کے آئیڈیاز کو پک کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک, اس کو میں ماڈل کا نام اس لیے دیتا ہوں کہ یہ ایک کنسیپٹ ہے جو ہمیں نیشنل لیول پہ جس کو پروموٹ کرنا ہے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اپنے ڈسکشنز میں اور ورکشاپس میں کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں, چاہے وہ کالج لیول کے ہوں, گورنمنٹ لیول کے ہوں, اسکول لیول کے ہوں, آپ ان سے زیادہ کام لیں. کیونکہ جتنے یوتھ کی سائیکالوجی کو ٹیچر سمجھتے ہیں اتنے شاید پیرنٹس بھی نہیں سمجھتے, کیونکہ صبح کے جو ورکنگ آورز ٹیچرز ان کو فیس کرتے ہیں وہ ان کے بیہیویئر کو بھی جج کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کیونکہ میں نے ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیسر, میں خود اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کس علاقے کے اسٹوڈنٹس کی کیا نیچر ہے, کہاں پہ لوگ بڑے سبمسو ہیں, کہاں پہ ڈوسائل ہیں, کہاں پہ اگریسو ہیں. اگر یہی چیز اگر ہم ان کو پازیٹیوٹی کی طرف پروموٹ کرنے کے لیے یوز کریں تو ہم بہت زیادہ گین کر سکتے ہیں ریگارڈنگ سینس آف آنرشپ. ٹرو سر. اور اس کے لیے ہمارا پروگرام بہت سارے ٹیچرز بھی دیکھ رہے ہوں گے, اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے, یوتھ بھی دیکھ رہی ہوگی, اور بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو اگر ہم اس چیز کا ویٹ نہ کریں کہ کوئی کمیونٹی سینٹر بنے گا, کوئی ایک خاص ادارہ بنے گا جو اس کو لے کے چل سکتا ہے, ہم انیشیل لیول پہ بھی تو کر سکتے ہیں. Oh, yes. جیسے ہم جہاں جہاں کام کر رہے ہیں, جیسے میں کام کر رہی ہوں, آپ کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے ہمارے جاننے والے, ہم وہاں پہ تو اس کو کروا سکتے ہیں تاکہ وہ ایک چھوٹی سی, وہ کہتے ہیں نا چڑیا چونچ میں پانی بھی ڈال دے کہیں جلتے ہوئے پہ تو وہ بھی اپنا حق ادا کر رہی ہے. تو اسی طرح اگر ہم اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اپنا حق ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کمیونٹی سینٹرز بھی بنیں گے, پراپر ورکنگ بھی کی جائے گی,
اور ہم مل کے کام کریں تو بہت ساری چیزیں چل سکتی ٹیم ورک از ویری امپورٹنٹ. ایک چیز جو ہم کریں، ایک تو ہم سینس آف آنرشپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہوپ. بالکل. آج سے ہم ایک میسج ایک دوسرے کو دیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو ہوپ دینی ہے، امید دینی ہے اچھے کل کی. بالکل ایسے. اگر ہم امید دیں گے، یقین کریں کہ 50% ویسے ہی انسان میں طاقت آ جاتی ہے. بالکل ایک انر انرجی آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور سر ہمارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی تو نا امیدی کی وجہ سے زیادہ یس. لیکن جب ٹیچرز ہوپ دیں گے، پیرنٹس ہوپ دیں گے، بالکل، تو اس سے کیا ہوگا؟ قوت مدافعت بڑھے گی، ریزیلینس بہتر ہوگی. بالکل. جب ریزیلینس بہتر ہوگی تو ٹینشن چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ اس سے باؤنس بیک کریں گے اور اپنی پازیٹیوٹی اور اچھی زندگی کی طرف جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. سر ہمارے پلیٹ فارم سے آپ یوتھ کو یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میرا ایک ہی میسج ہے جی، کہ ایک تو اپنے اندر امید پیدا کریں، اور دوسرا اپنی لائف کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کریں. 3 چیزوں کا خیال رکھ لیں تو آپ کی زندگی کامیاب ہے. فزیکل ہیبٹس ہیں، اس میں اپنی اچھی نیند رکھیں، اپنی خوراک کو فوڈ ہیبٹس بہتر کریں، اور تیسری چیز ہے ایکسرسائز. اگر آپ ایکسرسائز کریں گے آپ کا موڈ اچھا رہے گا، آپ منشیات سے دور رہیں گے، اور آپ کا دل کرے گا کہ میں چیزوں میں پازیٹیو چیزوں میں انگیج ہوں، لوگوں کے کام آؤں. بالکل. اور سب سے لاسٹ میں کمیونٹی سروس، کیونکہ لیٹسٹ ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ دنیا میں سب سے خوش ترین انسان وہ ہیں جو لوگوں کے لیے جیتے ہیں. ٹرو. بالکل. یہ تو میرا یہی ہے، اور اس میں کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں، اس میں ویژن چاہیے اور ساتھ ہی آپ کو مشن چاہیے. اور انشاءاللہ اگر آپ یہ گین کر لیں گے تو آپ کی زندگی اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کامیاب ہوگی. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی امپورٹنس آف سینس آف آنرشپ امنگ یوتھ ان پاکستان. سر نے بہت اچھے سے بتایا کہ کیا امپورٹنس ہے، ہمیں کیا چیزیں اپنے میں انڈلج کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم بہت زیادہ آگے نکل سکتے ہیں. لاسٹ میں سر نے بہت اچھا میسج دیا کہ ہم اگر 3 چیزیں اپنی بہتر کر لیں، اپنی نیند، اپنی ڈائٹ اور اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹیز اپنی لائف میں انوالو کر لیں تو بہت ساری چیزیں ہماری بہتر ہو سکتی ہیں. امید کرتی ہوں آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے یا مزید کسی ٹاپک کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اللہ حافظ.